نیکسٹ مقرر کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہمارے نیکسٹ مقرر ہیں محترم جناب سید زاہد حمدانی حفظہ اللہ تعالی، تشریف لاتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وأما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، وقال وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آج کا یہ پروگرام مسلم یوتھ لیگ راولپنڈی کے زیر اہتمام میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں کو، اپنی یوتھ کو، جتنے بھی یہاں تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کسی بھی معاشرے میں اگر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا، معاشرے کی یوتھ کا کردار دیکھنا چاہیں، آپ کہیں سے بھی اس موضوع کو شروع کریں، اس سوال کو شروع کریں، ہر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گا۔ نوجوان ہی معاشروں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، نوجوان ہی ایسی تحریکیں بپا کرتے ہیں جو معاشروں کو غلامیوں سے نکال کر آزادیوں کی نعمت سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ آپ دنیا میں کسی قوم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یا بالخصوص آج کا جو ہمارا ٹاپک تحریک پاکستان اور تاریخ اسلام کا ہے، آپ پاکستان کی ساری تحریک کو پڑھیں اور تاریخ اسلام کی تمام بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالیں، آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ ہر تحریک میں نوجوانوں کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو، اللہ کہتے ہیں جب تم بہت تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، زمین پر بڑے کمزور تھے۔ وتخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا دشمن حملہ کر کے خاتمہ نہ کر دے۔ تین بڑی کمزوریاں اللہ نے گنوائیں، فآواکم، پھر تین بڑے انعامات، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اللہ نے رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، اللہ نے آسمانوں سے مدد فرمائی، اللہ نے کھانے کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم سارے کے سارے اپنے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ میرے قابل صد احترام بھائیو، یہ ایک بہت بڑی امانت پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا، لاکھوں قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آنے والا، لاکھوں شہداء کے خون کے بعد اللہ کا اتنا بڑا انعام کہ جس کے حصول کے لیے ایک ایسی کمال کی تحریک کھڑی کی گئی، اور اس تحریک کو کھنگالیں
جگہ جگہ آپ کو اس وقت کی یوتھ کا، نوجوانوں کا ایک بہت مثالی کردار اللہ کے فضل سے نظر آئے گا۔ اگر آپ تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو آپ کو غزوہ بدر میں وقت کے سب سے بڑے فرعون کو قتل کرنا اور جہنم واصل کرنے والے دو نوجوان معوذ و معاذ نظر آئیں گے کہ جن کی عمر محض 17 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی تاریخ اگر آپ اٹھاتے ہیں تو 17 سال کا ایک نوجوان کہ جس نے علاقوں کے علاقے فتح کر کے ملتان تک کے علاقوں کو فتح کر دیا، عمر کتنی تھی؟ صرف 17 سال۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہم اپنے اسلاف کو پڑھنا تو چاہتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو فالو تو کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھنا تو چاہتے ہیں، آباء و اجداد کی قربانی کو پڑھتے تو ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان وجہ اور سبب کیا ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں، معاشرے کے استحکام کے لیے، معاشرے سے نفرتیں مٹانے کے لیے، قومیت، لسانیت اور صوبائیت کے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے آج ہمارا معاشرہ اور معاشرے کا نوجوان بدقسمتی سے کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو میں اپنے اس بہت مختصر وقت میں اپنے بھائیوں کو، بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنی یوتھ کو، یہاں آئے اپنے بھائیوں کو، اور آپ کے ذریعے جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکے، یہ پیغام انشاءاللہ الرحمن مسلم یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم راولپنڈی سے آغاز کر کے ملک بھر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آؤ انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا حقیقی ملک بنانے کے لیے، محمد الرسول اللہ کی جاگیر بنانے کے لیے، اسلامی پاکستان بنانے کے لیے تمام سیاسی نفرتوں کو، تعصبات کو، صوبائیت اور لسانیت کے پراگندہ نعروں کو، ساری کی ساری نفرتوں کو، وہ سیاسی بنیادوں پر، وہ مذہبی بنیادوں پر یا قومیت کی بنیادوں پر جتنی دراڑیں، جتنے تعصبات، جتنی تباہیاں آج اس ملک کو اس دہانے پر کھڑا کر چکی ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیں انشاءاللہ الرحمن 47 کے اس جذبے کو سامنے رکھ کے، جب 1940 میں ایک قرارداد پیش کی جا رہی تھی، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد لاہور میں موجود تھی، لاکھوں کا اجتماع تھا، نہ کوئی پٹھان تھا، نہ کوئی سندھی بلوچی تھا، نہ کوئی سرائکی پنجابی تھا، نہ کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی تھا، سارے کے سارے ایک تھے، اللہ کے نام پر، پاکستان کے نام پر، سب کے سب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ جب اس قدر اخلاص کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی، صرف 7 سالوں کی محنت میں اللہ نے اتنا بڑا ملک ہندوستان کو پھاڑ کے عطا کر دیا۔ پھر ہم نے سبق نہیں سیکھا، ہم اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی فتح کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم نے بہت سبق سیکھا، چند سالوں کے بعد پھر 71 میں یہی نفرتیں ہمیں لے ڈوبی، یہی سیاسی منافرت ہمیں لے ڈوبی، یہی تباہیاں پھر ہمیں لے ڈوبی، اور ایک بہت بڑا بازو ہم سے پھر الگ کر دیا گیا۔ پھر ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور اس وقت تک جو حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ پچھلے 75 سالوں میں ایک ایسا موڑ ہے جو خطرناک موڑ ہے، ایک ایسے حالات ہیں جو مشکل ترین حالات ہیں، ایک ایسا مرحلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آج بھی اگر انشاءاللہ الرحمن ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک قوم بن کے، ایک ملت بن کے، اتحاد کی دعوت کے ساتھ ساری نفرتوں کو اپنے پاؤں تلے روند کے، نبی کائنات کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، لوگوں سب کے سب اخوت و بھائی چارگی کی وہ مثالیں قائم کر دو
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں سناؤ، حوصلے بڑھاؤ. میڈیا پہ بیٹھ کے، چینلوں پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو تجزیہ نگار کہنے والے رات گئے تک اور پھر ہر آتے دن کے ساتھ حوصلے پست کرنا، لوگوں کو توڑنا، قوم کو مایوس کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے دست و گریبان کرنا، باپ بیٹے کے سامنے، بھائی اپنے بھائی کے سامنے، مسجدوں میں فرقہ واریت، اسمبلیوں میں مذہبی منافرت. وجہ اور سبب کیا ہے؟ آگے نہیں بڑھ سکے. آج بھی طے کر لیں انشاءاللہ، یا اللہ جو ہو چکا تو معاف کر دے. انشاءاللہ اس ملک کو اسلامی پاکستان بنانے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اللہ کے فضل سے. طالب علم اس پہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے. ہم نے تو یونیورسٹیوں میں بھی ایسی گروہ بندی شروع کر دی، ہمارے کالجز میں بھی ایسی گروہ بندی شروع ہو گئی کہ ہر گروہ اپنے دوسرے مد مقابل کے سامنے کھڑا ہے. ہر گروہ اپنے دوسرے مد مقابل کو زیر کرنے کے چکر میں، ہر گروہ اپنے دوسرے کو گرانے کے چکر میں. جب کسی کو گرائیں گے آج نہیں تو کل، اللہ نہ کرے خود بھی گر جائیں گے. جب کسی کو اٹھائیں گے، منزل کا تعین کریں گے، اپنے سامنے مقصد رکھیں گے، اللہ کی رضا رکھیں گے، ملک کی تعمیر میں آگے بڑھیں گے، اس کے استحکام کے لیے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، قوم کے ہر بچے کو، ہر بوڑھے چھوٹے بڑے کو انشاءاللہ الرحمن کھڑا کریں گے. نہ رب کائنات میں 47 میں ذلیل و رسوا کیا تھا، تب بھی اللہ کے انعام آزادی کی صورت میں، ملک کی صورت میں، قوم کی صورت میں، اتنے بڑے خطے کی صورت میں، تب بھی اللہ نے انعام و اکرام سے نوازے گا. اور اگر آج کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اس سے بھی بڑے انعام و اکرام سے نوازے گا انشاءاللہ. سو بھائیو، میڈیا کا دور ہے، ذرا آنکھیں کھول کے، ذرا اپنے آپ کو بیدار رکھ کے، بیدار مغز کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور تا قیامت شہداء کی اس سرزمین کو انشاءاللہ سلامت رکھے. یہ شہداء کی سرزمین ہے، ہم اس شہداء کی سرزمین کو تعصبات کی نظر نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہی آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا. انشاءاللہ اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کے استحکام میں، اس کو آگے بڑھانے میں امت مسلمہ کے نمائندہ ملک کی حیثیت سے، لیڈر ملک کی حیثیت سے اس کو نوجوان ہی آگے لے کے چل سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ذاتی تعصبات، سیاسی نفرت بازی، مذہبی فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت، ایک قوم، ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. وما علیہ الا البلاغ المبین.